قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو اپنے اندر جگہ دی اور بطور اعزاز بطور تحسین ان نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ اب قرآن کریم جن نصیحتوں کو بیان فرما رہا تو یقیناً وہ فائدے والی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں، تعلیم میں ان نصیحتوں کو اختیار کر لیں تو پھر ہماری اولاد اللہ رب العالمین کی وفاداری والی ہو، فرما برداری والی ہو، دین کی تابع داری والی ہو۔ اور جب ہماری اولاد میں دین کی وفاداری، اللہ رب العالمین کی وفاداری ہو تو یقیناً وہ ہماری وفادار بھی ہوگی۔ اپنا وفادار بنانے سے پہلے لازمی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کا وفادار بنایا جائے۔ اگر ہماری اولاد اللہ کی وفادار اولاد ہو، اللہ رب العالمین کی تابع داری اور فرما برداری اس کی تربیت میں شامل ہو تو پھر ہمیں اسے اپنے حقوق بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود ہماری تابع دار بھی بن جائے گی۔ جب ہمیں اللہ رب العالمین کا اس کو فرما بردار بنا دیا گیا اور اللہ رب العالمین کا اس کو تابع دار بنا دیا تو پھر یقیناً اس کی تابع داری وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی، اس کی وفاداری ہمارے ساتھ بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے اسے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنائیں، اللہ رب العالمین کا تابع دار بنائیں۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت بیان فرمائی کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یعظہ اس کو اس کی نصیحت فرما رہے ہیں، یعنی پہلا اصول بیان فرمایا کہ جب بھی اولاد کی تربیت کرنی ہو، اولاد کی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے اصلاحانہ انداز اختیار کیا جائے۔ ایسا انداز نہ ہو کہ اولاد پر ایک تھوپنے کی کیفیت ہو، مسلط کرنے کی کیفیت ہو، اور اپنا جو اسٹیٹس اللہ رب العالمین نے ایک برتری والا عطا فرمایا، یعنی والدین کو اولاد پر برتری حاصل ہے تو اس برتری کو جتانے والا انداز نہ ہو، مسلط کرنے والا انداز نہ ہو، بلکہ فرمائے کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کی اصلاح فرما رہے تھے، اس کو واعظ فرما رہے تھے، اس کو نصیحت فرما رہے تھے، نصیحت والا انداز ہو۔ اور کیسا نصیحت والا انداز ہو؟ فرمائے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی جب بھی اولاد کی تربیت مقصود ہو، اولاد کی اصلاح مقصود ہو تو ایسے پیارے الفاظ کے ساتھ، محبت والے الفاظ کے ساتھ اور خوشنما مہذب الفاظ کے ساتھ اولاد کی تربیت کی جائے کہ جو اس پر کارگر ثابت ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے رویے میں اور ہماری اصلاح کے انداز میں، ہمارے الفاظ کے چناؤ میں ایسی کیفیت ہو کہ وہ بجائے اس کے کہ اولاد کو اصلاح کی طرف لائے، اولاد کی اصلاح کے لیے وہ الفاظ فائدہ مند ثابت ہوں، اس کے بجائے ہمارے الفاظ سے، ہمارے طور طریقے سے ہماری اولاد مزید بگڑ جائے، اس کے مزاج میں، اس کے کردار میں اور اس کی شخصیت میں مزید بگاڑ آ جائے۔ تو پہلا طریقہ بیان فرمائے کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں، اس کی اصلاح فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اور قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن نے کسی کی بھی اصلاح سے متعلق دو اصول بیان فرمائے، یعنی ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں ہے، بیوی ہے، یا دیگر اس طرح کے رشتے ہیں، دوست احباب میں سے کوئی ہے، تو فرمائے کہ دو طریقے تم یاد رکھو، دو چیزیں بنیاد ہیں، بیس ہیں، اگر ان چیزوں کو تم سامنے رکھ کر، بنیاد بنا کر اگر کسی کی اصلاح کرو گے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن بلانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آج ہماری تربیت کی وجہ سے ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مزید بگڑ جاتا ہے، ہم پہ بفر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر شخص چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے، ہم ایسی کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ جیسے ہم کوئی آرڈر کر رہے ہیں کہ تم یہ کرو، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم یہ غلطی کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے طور طریقے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا انداز تربیت نہ ہونے کی وجہ سے
ہم جس کی تربیت کر رہے ہیں یا جس کی اصلاح کر رہے ہیں وہ مزید بگڑ جاتا ہے، ہم پر بفر جاتا ہے کہ تم کون ہو، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو قرآن نے پہلا طریقہ بیان فرمایا کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ تم جو اصلاح کرنے جا رہے ہو اس کا موقع ہے یا نہیں، اس کا محل ہے یا نہیں، اور تمہارا انداز ہے یا نہیں، تمہارا طور طریقہ اس کی اصلاح کا ہے یا نہیں۔ یعنی ہم اگر کسی 8-10 سال کے بچے سے بات اگر کریں تو اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کی بھی حیثیت ہے، اور اس کا بھی ایک مقام معاشرے میں ہے۔ ہم اس کو ڈیگریڈ کرتے جائیں، ہم اس کو کوستے جائیں، ہم اس کو جھڑکتے جائیں، ہر وقت اس کو ڈانٹتے جائیں، تو کبھی نہ کبھی وہ بچہ ہمارا ضرور باغی بن جائے گا۔ یعنی وہ احساس کمتری میں ہم دوستوں کے سامنے، ہم رشتہ داروں کے سامنے اس کو کوستے رہیں، اس کو ڈانٹتے رہیں، اس کو طنز کا نشانہ بناتے رہیں، تنقید کرتے رہیں کہ تم یہ کام کرتے رہتے ہو، تمہارے یہ کام ہے، تمہارے یہ کرتوت ہے، تم سیدھے نہیں ہوتے ہو، تم سدھرتے نہیں ہو، تو وقتی طور پر ہمارے غصے کی وجہ سے اگر وہ تابع بھی ہو جائے، زیر بھی ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایک احساس کمتری آئے گی کہ میرے دوستوں کے سامنے یہ کر دیا، میرے رشتہ داروں کے سامنے، فلاں فلاں کے سامنے مجھے اس طرح کا نشانہ بنایا، اور اس کے بغاوت اور اس کے اندر وہ جو نفرت کا ایک لاوا ابل رہا ہے وہ پھٹ پڑے گا، اور ہمارا بچہ، ہماری اولاد یا ہمارا کوئی بھی رشتہ دار، ہمارا کوئی بھی تعلق والا ہو، وہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے بولے گا، ہمارے سامنے بغاوت کر بیٹھے گا، کیونکہ اس نہج پر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا جو ایک سبب تھا وہ ہم خود ہیں۔ قرآن نے پہلا طریقہ بیان فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہم جو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا موقع دیکھیں، اس کا محل دیکھیں، وہ وقت دیکھیں کہ یہ وقت مناسب ہے یا نہیں، اور ہمارا انداز اس سے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھ لو، اگر یہ ساری چیزیں تربیت کے مطابق ہیں، تربیت کے تقاضوں کے مطابق ہیں، تو تم تربیت کرو، اور پھر اس کیفیت کے مطابق تم تربیت کرو گے تو تمہاری تربیت میں فائدہ ہو، وہ سود مند ثابت ہوگی، تمہاری تربیت کو کوئی بھی اس کو قبول کر لے گا، ورنہ تم سب کے سامنے یا بے ڈھنگے الفاظ میں، بد تہذیبی اور بدتمیزی کے الفاظ میں اور انداز میں کسی کو تم قرآن پڑھ کے سناتے رہو، وہ نہیں مانے گا۔ کسی کو تم حدیثیں پڑھ کے سناتے رہو، تمہارا انداز اگر درست نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ سب سے پہلے ہمارا انداز اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ انتہائی شفقت والا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر کوئی کسی قسم کی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، خرابی آتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو آدھے پونے گھنٹے کا خطاب سناتے ہیں، جس میں ہماری اس کے ساتھ جو نیکیاں ہیں، احسانات ہیں، وہ ایک ایک کر کے ہم گنواتے جاتے ہیں۔ پھر اس کی نالائکیوں کا آغاز ہوتا ہے کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم نے یہ کام کیا ہے، تمہارے یہ کرتوت ہے۔ یعنی ہمارا سارا جو ایک اصلاح کا طور طریقہ ہے وہ اسی کے درمیان رہ جاتا ہے، اپنے احسانات اور اس کی نالائکیاں گنوا کر، ڈانٹ کر، جھڑک کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا فریضہ اور اپنی جو ذمہ داری اس کو ادا کر دیا۔ قرآن نے طریقہ بیان فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اور اسی کو قرآن میں سورہ لقمان میں بیان فرمایا کہ کیسا ہو؟ انتہائی پیار والے انداز میں ہو۔ یا بنیا، ہے میرے پیارے بیٹے، یعنی جس طرح مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مخاطب ہوتی ہیں کہ میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا سونا، یا اس طرح کے خوشنما الفاظ کے ساتھ والدین اپنے بچے کو قریب بٹھا کر اس کیفیت میں اگر ان کی اصلاح کریں گے تو پھر بچہ کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو، بغاوت والا کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، وہ اپنے والدین کے اس طور طریقے، اس پیار محبت کے انداز کو ٹھکرا نہیں سکے گا۔ اور دوسرا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا کہ موعظۃ الحسنہ، کہ آپ کا طریقہ صحیح ہے، آپ نے موقع محل کا اس کی رعایت کی، اور ایسا موقع اور ایسا وقت آپ نے چنا جو تربیت کے لیے مناسب تھا، لیکن آپ کن الفاظ کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے؟
آپ الفاظ کے ادا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے زبان سے الفاظ وہ ادا ہوں اور اس کے دل پر جا کے نقش ہو جائے. موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. یہ دو طریقے، یہ دو چیزیں جہاں بھی بنیاد بنا کر ہم کسی کی بھی اصلاح کریں گے وہ اصلاح کارگر ثابت ہوگی. مسجد میں کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی اگر غلطی کر رہا ہے تو دوسرا ایسی کیفیت میں اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے جو مناسب نہیں ہوتی. اور وجہ کیا بنتی ہے کہ باوجود غلطی ہونے کے آپس میں ایک نزاع کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھڈے کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ تو کون ہے، تو اپنا کام کر، تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے. تو یہ دو طریقے جب تک ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہو، ہمارا ساتھی ہو، ہمارا دوست ہو، اگرچہ وہ غلطی پر ہو، ہم جتنی اس کی اصلاح کریں گے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جب وصیت اس کو فرمانی چاہی تو پہلا اپنے اخلاق، اپنے الفاظ کو اور اپنے لہجے کو، اپنے انداز کو مہذب بنایا اور پیار والا بنایا، شفقت والا بنایا، اور اپنے بچے سے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. تو جب بھی اولاد کی تربیت مقصود ہو، سب سے پہلے موقع محل دیکھیں، پھر اپنا انداز دیکھیں، پھر اپنے الفاظ پر غور کریں کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اپنے بچے کو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. کسی کے سامنے اصلاح نہ کی جائے، کسی کے سامنے اس کو ٹوکا نہ جائے، اس کو روکا نہ جائے. بعض ایسے معاملات ہیں کہ کسی کے سامنے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے تو وہاں اصلاح کی جائے. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں، ایک بچہ کھانے میں حضور کے ساتھ شریک ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مارتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مارتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ، سب کے سامنے سے ہاتھ مارنا یہ مناسب نہیں ہوتا. یعنی اگر ہمارے انداز میں، ہمارے لہجے میں، ہمارے الفاظ میں وہ چاشنی ہوگی، وہ مٹھاس ہوگی، تو کوئی بھی بچہ ہو وہ ان الفاظ سے متاثر ہوگا، اس تربیت سے متاثر ہو جائے گا. پھر اسی طرح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضور کسی مقام سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے والد سے آگے آگے قدموں کے ساتھ چل رہا ہے. حضور نے اس کو پیچھے فرمایا، پیچھے ہونے کا حکم دیا. اپنے بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ان سے آگے نہیں چلتے بلکہ ان کے ساتھ پیچھے چلتے ہیں. یعنی حضور کا انداز تبلیغ ایسا تھا، حضور کا انداز تربیت ایسا تھا کہ پھر اس بچے نے کبھی بھی دوبارہ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. تو ہمارے انداز میں، ہمارے لہجے میں، ہمارے الفاظ میں، ہمارے طور طریقے میں اگر شائستگی ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، شفقت ہوگی، تو وہ چاہے کتنا ہی بکھرا ہوا بچہ کیوں نہ ہو، وہ باغی بچہ کیوں نہ ہو، ہمارا انداز اور ہماری محبتیں، ہماری شفقتیں اس کو موم کر دیں گی. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور سب سے پہلے جو نصیحتیں فرمائی وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو ہم پر شفیق ہے، مہربان ہے اور سب سے زیادہ ہم پر احسان فرمانے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی. سب سے پہلے بیٹے کو اللہ کا تعارف بیان فرمائے، اللہ کی فرما برداری یاد کرائی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آج ہماری کیفیت، ہماری خامیاں کیا ہوتی ہیں کہ ہم اگر کسی موقع پر اپنی اولاد کی تربیت کریں بھی تو ان سارے معاملات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم ترجیح میں ان ساری چیزوں کو شامل نہیں کرتے بلکہ دنیا داری سے متعلق اس کو نصیحت کرتے ہیں، دنیا کمانے سے متعلق اس کو نصیحت کی جاتی ہے، کسی سے آگے کیسے بڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس دنیاوی دوڑ میں سب سے آگے کیسے نکلنا ہے، ان چیزوں کی طرف ہماری اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے، تربیت کا معاملہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اولاد کو اس کی تربیت میں جو چیز شامل کرنی ہے وہ اللہ کی وفاداری ہے. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے خالق کا نام اسے سکھاؤ، اللہ رب العالمین کا نام سکھاؤ. کہ تم اپنی اولاد کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ گے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کا آخری کلمہ لا الہ فرما دے گا. یعنی پہلی مرتبہ جب وہ بولنا سیکھے تو ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر
اپنے خالق کا نام سیکھے، تم اس کو سکھاؤ، اس تمہاری تربیت کی برکت سے جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی آخری زبان پر جو کلمہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا نام ہوگا، وہ کلمہ طیبہ ہوگا۔ تو اللہ کا فرما بردار بنائے۔ فرمائے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھو۔ 7 سال کا ہو تو فرمایا کہ اس کو نماز کا ایک طور طریقہ اس کو شروع کرا دو، سکھانا شروع کر دو، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاؤ۔ اور 10 سال میں بھی اگر وہ نماز کی عادت اس میں نہیں آتی تو فرمایا کہ سختی کے انداز میں اس کو نماز پڑھانا شروع کرا دو۔ اور صرف خود نہیں پڑھنی، فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں کو بھی، خود بھی نماز پڑھنی اور دوسروں کو بھی تم نے نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ کھیل کود والے بچے ہیں، تمہارے گیدرنگ والے جو ہیں، ان پر بھی تمہاری تربیت کا اثر آنا چاہیے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو بھی تم برائی سے روکو۔ یعنی تم اپنے دوست احباب کی جب مجلس میں بیٹھو تو وہاں نیکی کا پرچار کرو، برائی سے روکو۔ اگر تم یہ کیفیت اختیار نہیں کر سکتے، اگر اپنی گیدرنگ میں یہ ماحول پیدا نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ کیونکہ اگر تم کسی ایسی سوسائٹی میں ہو، ایسی بیٹھک میں ہو کہ جہاں اللہ رب العالمین کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے اور تم وہاں سے اٹھتے بھی نہیں ہو، تو پھر ایک ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ تم بھی انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو یا تو تم کوشش کرو کہ تم ان کو اپنے رنگ میں رنگ دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس صحبت کو ترک کر دو، اس گیدرنگ کو چھوڑ دو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب تم یہ کام کرو گے تو تمہیں سختیاں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، تمہارے دوست تمہارا راستہ روکیں گے، تمہیں جھڑکیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کیفیت ہو تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تمہیں مخالفتیں آئیں، سامنا کرنا پڑے تو ان آزمائشوں پر تم نے صبر کرنا ہے، مخالفت سے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی کی تانوں میں، طنز میں، تنقید میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، اس کیفیت پہ تم نے صبر کا اختیار کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ جو کام ہے یہ بڑا ہمت والا کام، بڑا مشقت والا، بڑی بہادری والا کام ہے کہ لوگوں کی طرف سے طنز کیے جا رہے، تنقید کی جا رہی ہے اور آپ اس کو برداشت کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ وقصد فی مشیک، تمہارے چلنے میں جو انداز ہو وہ انتہائی میانہ روی کا ہو، اعتدال کا ہو۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ جب تمہارا جو چلنے کا انداز ہے، جو بولنے کا انداز ہے، وہ ایسی کیفیت والا ہو کہ انتہائی میانہ روی والا ہے، اعتدال والا ہے، توازن والا ہے، اور اس میں اکڑ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں نخوت نہ ہو، اس میں عجب نہ ہو۔ یعنی تمہارے چلنے کے انداز میں، تمہارے بولنے کے انداز میں انتہائی میانہ روی ہو، اعتدال کے ساتھ۔ تم اپنے سارے معاملات میں میانہ روی کو اختیار کر لو، اعتدال کو اختیار کر لو، کہ بے شک اللہ رب العالمین غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اولاد کو سکھایا جا رہا ہے، یہ اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ رب العالمین مال عطا فرما دے، تمہیں طاقت عطا فرما دے، تمہیں دنیاوی کوئی اسٹیٹس عطا فرما دے، تو تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ تمہارے معاملات ہوں۔ اور تمہاری کیفیت یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگو، اپنے آپ کو کسی دوسری دنیا کا انسان سمجھنے لگو، اور تمہارے سامنے جو باقی افراد ہیں معاشرے کے ہیں وہ کیڑے مکوڑے کی شکل اختیار کر جائیں۔ یعنی ان کے ساتھ اس کیفیت میں تمہارا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی میانہ روی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی، اولاد کی تربیت میں یہ خصوصیات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوگی، اللہ کے رسول کی فرما بردار ہوگی، دین کی فرما بردار ہوگی۔ اور جب وہ دین کی فرما بردار ہوگی تو اللہ رب العالمین اس فرما برداری کے صدقے سے اس کے دل میں اللہ رب العالمین ہماری فرما برداری پیدا فرما دے گا۔ لیکن جب اس طریقہ کار سے ہٹ کر اگر اولاد کی تربیت کا انتظام ہوگا تو پھر آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ، ہمارا جو وقت آخر ہوگا، ذلت و رسوائی
اولاد کی طرف سے بے رخی، اولاد کی طرف سے بغاوت، اور یہ سارے معاملات ہمارا مقدر بنیں گے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابع دار ہو، ہماری فرما بردار ہو، اس کے لیے لازمی کیا ہے کہ اس کی تربیت میں قرآن و سنت کو شامل کر دیا جائے۔ اور جن بچوں کی تربیت میں قرآن و سنت کو شامل کیا جاتا ہے وہ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک، آپ کی تربیت کا کیا کہنا کہ جن کی تربیت سیدہ کائنات فرمائے، حضرت مولا علی فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جن کی تربیت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وضو فرما رہے ہیں اور وضو میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں۔ ان بچوں کی، ان شہزادوں کی تعلیم و تربیت ایسی تھی کہ آج ہم بڑے ہو کر بھی ہماری شخصیت میں وہ اوصاف نہیں پائے جاتے، ہماری شخصیت میں وہ اچھائیاں نہیں پائی جاتی جو ان بچوں کی، ان شہزادوں کی شخصیت اور ان کی تربیت میں تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بزرگ ہیں، وضو غلط فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے وضو کو درست کریں، صحیح کریں، لیکن کیسے کیا جائے؟ خود کم سن ہے۔ اب کسی بڑے کو اگر اس کی غلطی پر ٹوکا جائے گا تو ایک احساس کمتری آتا ہے کہ میں اتنا بڑا، اور پھر ایک شرمندگی کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ اگر مان بھی لے تو ایک شرمساری سی رہے گی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، ان بچوں نے میری اصلاح کی ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے اس بزرگ کو بچانا تھا، اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن کیسے کی جائے؟ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ بچے دونوں شہزادے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بابا جی کے پاس آتے ہیں اور بابا جی سے کہا کہ میں حسن ہوں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نواسا ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے، ہم دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، ہم دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو میرا وضو اس سے اچھا ہے، اور یہ وضو کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ مجھ سے اچھا وضو کرتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے سامنے دونوں وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے درمیان ہم دونوں میں سے وضو کس کا اچھا ہے، کون اچھا وضو کرتا ہے۔ بابا جی نے حامی بھر لی، جج بن گئے، دونوں شہزادے ان کے سامنے وضو کرنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے جیسے وہ شہزادے وضو فرماتے، دونوں کے وضو میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن بابا جی کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹتے جاتے ہیں۔ بابا جی کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی ساری وہ غلطیاں جو وضو میں کیا کرتے تھے وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں نے مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو بابا جی ان دونوں شہزادوں سے کہتے ہیں کہ اے شہزادو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسو، تمہارے وضو میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہیں ہے، دونوں کا وضو ایک سے بڑھ کر ایک، اور یقیناً تم نے جو ہیلا کیا ہے، جو طریقہ کار کیا ہے، مجھے غلطیوں پر آگاہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ یعنی آج اگر ہماری تعلیم و تربیت میں بھی یہی طریقہ کار شامل ہو جائے تو ہم چاہے مسجد میں کسی کی تربیت کریں، گھر میں بچوں کی تربیت کریں، یا کسی کی بھی تربیت کریں، وہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہوگی کہ ایک حکمت اور دوسرا موعظہ حسنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے، خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔